اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں درود اس پاک نبی پر جن کے صدقے ہم ان کی امت میں شامل ہیں۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طبقات ابن سعد جلد نمبر 4 صفحہ 56 میں مذکور ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ایران کے شہر اصفہان سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے آبا و اجداد مجوسی تھے۔ بچپن سے ہی آپ رضی اللہ تعالی عنہ سادہ لو اور خاموش مزاج کے مالک تھے۔ آپ کو کھیلنے کودنے کا شغف نہ تھا، یہی وجہ تھی کہ ہر وقت آتش کدے کی آگ روشن رکھنے میں مصروف رہتے تھے۔ لیکن چونکہ طبیعت شفاف تھی، اس لیے مجوسیت سے نفرت پیدا ہو گئی اور آپ حق کی تلاش کے لیے بے قرار ہو گئے۔ آپ کو آتش پرستی کے مقابلے میں نصرانیت زیادہ حق کے قریب دکھائی دیتی تھی، اس لیے آپ نصرانیت کی طرف مائل ہو گئے۔ یوں حق کی تلاش میں آپ نے سفر اختیار کیا اور شام پہنچ گئے، جہاں مختلف مذہبی راہبوں کے ساتھ صحبت اختیار کی۔ آپ کے احتیاط کا یہ عالم تھا کہ جب ایک راہب سے فارغ ہوتے تو اس سے دریافت کرتے کہ آپ کے بعد کس کی صحبت میں رہیں تاکہ گمراہ نہ ہوں، یہاں تک کہ آخری راہب نے آپ کو بتلایا کہ اے بیٹے، مجھے اس دنیا میں ایسا کوئی دکھائی نہیں دیتا جہاں آپ محفوظ و سلامت رہ سکیں، البتہ آخری نبی کی آمد اس زمانے میں متوقع ہے۔ اگر تمہیں ان کی خبر ملے تو ان کی جانب سفر کر لینا، وہ اس مقام کی جانب ہجرت کریں گے جہاں کھجوریں کثرت سے ہوں گی، اور یہ مقام 2 پہاڑوں کے مابین ہوگا۔ اس نبی کے دونوں کندھوں کے مابین مہر نبوت ثبت ہوگی۔ وہ ہدیہ قبول کریں گے اور صدقہ نہیں کھائیں گے۔ جب راہب کا انتقال ہو گیا تو آپ نے ان تمام نشانیوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے ایک قافلے کے ساتھ سفر اختیار کر لیا، لیکن راستے میں ہی قافلے والوں کی نیت بدل گئی اور ان لوگوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غلام بنا کر ایک یہودی کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ بخاری شریف حدیث نمبر 3946 میں ذکر ہے کہ آپ کو تقریباً 10 بار فروخت کیا گیا۔ بالآخر بکتے بکتے آپ مدینہ منورہ پہنچ گئے، جہاں آپ ایک یہودی آقا کی غلامی میں زندگی گزارنے لگے۔ آپ کا مالک آپ سے سخت کام لیتا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے نہ دیتا تھا۔ ایک دن آپ رضی اللہ تعالی عنہ کھجور کے درخت سے کھجوریں توڑنے میں مصروف تھے۔ دفعتاً آپ کو اطلاع ملی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینے کے قریب قباء میں تشریف فرما ہیں۔ فوراً نیچے اترے اور خبر دینے والے سے استدعا کی کہ وہ دوبارہ خبر سنائے۔ جب مکرر یہ خبر سنی تو آپ شدت محبت میں بے قرار ہو گئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے یہودی آقا نے جو یوں آپ کو بے قرار ہوتا دیکھا تو آگ بگولا ہو گیا اور زوردار تھپڑ دے مارا اور کہا کہ ان باتوں سے تمہیں کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے، جاؤ اور اپنا کام کرو۔ آپ دل پہ پتھر رکھ کر واپس کام پر لوٹ گئے، لیکن صبر تمام تھا۔ آپ موقع کی تلاش میں تھے۔ جیسے ہی موقع پایا، ایک تشت میں تازہ کھجوریں رکھ کر رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور فرمایا، یہ صدقہ کی کھجوریں ہیں، قبول کر لیجئے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ تم کھا لو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش نہ فرمائیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت واضح ہو گئی تو اگلی بار کھجوریں لے کر پھر حاضر ہوئے اور فرمایا کہ یہ ہدیہ ہے، قبول کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ خود بھی شریک ہو کر کھجوریں نوش فرمائیں۔ یہ دوسری نشانی بھی ثابت ہو گئی۔ تیسری بار جب حاضری دی تو یہ ذہن میں تھا کہ کسی طرح مہر نبوت کا دیدار ہو جائے تاکہ اس تیسری نشانی کو بھی پا لیں۔ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد صحابہ کا حلقہ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھنے کی جستجو میں تھے۔
تاکہ کسی طرح مہر نبوت دیکھنے کا موقع مل جائے۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی اس بات کا علم ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھٹ سے شانہ مبارک کی چادر ہٹا دی۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر مہر مبارک پہ پڑی تو فوراً بوسہ دیا۔ اب عالم یہ تھا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے جو مہر نبوت پر گر رہے تھے، کیونکہ جس منظر کا مدتوں سے انتظار تھا وہ منظر آج آنکھوں کے سامنے تھا۔ جب دلی تمنا پوری ہوئی تو آنسوؤں پر ضبط نہ رہا۔ فرماتے ہیں کہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا اور عرض کی، یا رسول اللہ، میں ایمان لے آیا ہوں، لیکن ایک یہودی کا غلام ہوں، اور میری یہ غلامی حقیقی نہیں بلکہ زبردستی کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم یہودی آقا سے آزادی کا معاملہ کر لو تاکہ آزاد ہو سکو۔ جب سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہودی آقا سے اس بارے میں بات کی تو اس نے ایسی شرائط رکھ دیں جنہیں سن کر سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ مایوس ہو گئے۔ شرائط یہ تھیں کہ 300 اوقیہ چاندی اور 100 کھجور کے درخت لگاؤ، اور جب یہ درخت پھل دینے لگیں تو تم آزاد ہو۔ کھجور کا درخت ایک بڑی طویل مدت بعد پھل دینے کے قابل ہوتا ہے، اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سارا ماجرا کہہ سنایا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ سلمان کی مدد کرو اور جن کے پاس کھجور کے پودے ہوں انہیں عطا کر دیں۔ یوں 100 پودے جمع ہو گئے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، تم کل باغ میں آ جانا، میں خود اپنے ہاتھ سے ان پودوں کو لگاؤں گا۔ اگلے دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پودے لگانے شروع کر دیے۔ جب سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے پودے لگانے میں مدد کرنا چاہی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، یہاں تک کہ تمام پودے لگ گئے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے سوچا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے پودے لگا دیے، ایک آدھ میں بھی لگا دوں۔ ابھی سال گزرا ہی تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لگائے گئے 100 پودے برابر ہو گئے، جبکہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے لگائے پودے بالکل چھوٹے ہی تھے۔ کہا جاتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لگائے گئے پودوں میں سے کچھ درخت چند سال قبل تک موجود تھے، جن کا پھل تمام مدینے کے باغات سے مختلف تھا۔ یہ درخت قبا کے قریب تھے اور انہیں نحلۃ النبی کہا جاتا تھا۔ اس معجزے کی تکمیل میں تقریباً 1.5 سے 2 سال کا عرصہ لگا، جس کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ احد و بدر میں شرکت سے محروم رہے۔ آزادی ملنے کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ سیدھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں پہنچ گئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلا غزوہ احزاب لڑا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ہی کے مشورے سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھودنے کا حکم دیا تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا یہ عالم تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو اہل بیت میں سے کہہ پکارا، سلمان ہم میں سے یعنی اہل بیت میں سے ہے۔ عمر کی گھڑیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنگ بڑی دل فریب تھیں۔ بالآخر جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحلت فرما گئے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی تنگ ہونے لگی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے طویل عمر عطا کی اور رحلت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی طویل عرصے تک زندہ رہے۔ ایران کی فتح جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ہوئی تو آپ نے اس میں بنیادی کردار ادا کیا اور ایران کے دارالحکومت مدائن کے گورنر مقرر کیے گئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ گورنر ہونے کے باوجود انتہائی سادہ مزاج تھے۔ اس بات کا اندازہ اس واقعے سے لگایا جا سکتا ہے کہ طبقات ابن سعد میں ذکر ہے، ایک بار آپ بازار میں گشت فرما رہے تھے، ایک مسافر نے آپ کو دیکھ کر سمجھا شاید مزدور ہے، اس لیے سامان اٹھانے کی بات کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں اٹھاتا ہوں سامان۔ یہ کہہ کر آپ نے سامان کی گٹھڑی سر پر اٹھا لی۔ اب مسافر آگے جبکہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پیچھے پیچھے سامان اٹھائے چلے آ رہے تھے۔ جب لوگوں کو معلوم ہوا
کہ مدائن کے گورنر نے بوجھ اٹھا رکھا ہے تو اس مسافر پر برس پڑے کہ تم نے حاکم سے کیوں بوجھ اٹھوا رکھا ہے۔ مسافر کا ماتھا ٹھنکا اور اس نے سلمان رضی اللہ تعالی عنہ سے بوجھ اتارنے کی منت سماجت کی، لیکن وہ نہ مانے، یہاں تک کہ مسافر کے گھر تک سامان پہنچا کر ہی دم لیا، اور غرض یہ تھی کہ جس نیکی کا ارادہ کیا ہے اسے پورا کرنا ضروری تھا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں 33 یا 36 ہجری کو وفات پا گئے اور آپ کو مدائن میں ہی سپرد خاک کر دیا گیا۔ معرفت الصحابہ میں آپ کی عمر کے بارے میں 300 سال اور 250 سال کی روایات ملتی ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دعا ہے اللہ صحابہ جیسی محبت رسول اور عاجزی ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ اقول قولی واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔